بج جائیں بہت سارے لٹ بجا دے اللہ ان باتوں پہ لٹ بجا دے. جون سی ہے ہاں دیکھنے میں اسن لگا کر تھا پہلے لوگوں کے بہت زیادہ اس طرح کا سلسلہ بھی تھا اور شوق بھی تھا. میں لوگ بیڑی پی کے بہت دور تک دھواں کا اثر سے نقصان پہنچاتے ہیں دوسروں کو کیونکہ میں اپنے آپ بھوکتے ہوئے ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں دوسروں کو پتہ نہیں ہوتا. اور مجھے کچھ محسوس ہونے پر میں یوں دیکھوں گا یوں پتہ لگا 20 گز پہ کوئی بیڑی والا تو پھر اللہ نے مجھے وہ دے دیا عطر کا. یہ میں عطر کی شیشی 5-7 رہتی تھی ایک آدھی پھوٹتی رہتی تھی. ہاں پہلی بھی تو پڑھ لیتے آپ ہی رکھو بھیا دیکھیے ذرا ٹھیک ہے. اور کسی دینے آپ کو بات نہیں معاملہ ہوگا بالکل. بڑوں کی طرف سے میں بہت تاکید ہے کہ کچھ رکھنا ضروری ہے. جس طرح آپ خوش ہوں گے اس طرح آپ کو خوش کیا جائے گا. مقصد یہ ہے کہ آپ کا حق نہ دبے. کوئی بھی بات ہو آپ کہہ دیں گے. نقل آخر کس لیے کرتے ہیں آپ اغیار کی اغیار غیروں کی پیروی کرنی ہے گر تو کیجیے سرکار کی. کسی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. ابھی بھی نہیں آواز ہے کیا ہو گیا کہاں تک کہوں. یہ بھائی محمود سو رہے کیا جاگنا ہو جاگ لے جاگنا ہو جاگ لے افلاک کے سائے تلے. افلاک کہتے ہیں آسمان کو. جاگنا ہو جاگ لے راتوں کو جاگ لے جاگنا ہو جاگ لے افلاک کے سائے تلے. حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. جو کہہ رہے جاگ رہا ہوں بتاؤ جاگ رہے صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں آئی. اس پہ جیتے جی اس پہ جیتے جی لگائیں سنت آقا کا باغ. اس پہ جیتے جی لگائیں سنت آقا کا باغ. چھین لی جائے گی مرتے ہی زمین رخسار کی. کیا بات کی. رخسار سے مراد ہے گال. جو کہہ رہے جو تمہارے گال اور فارغ البال ہیں یہ تمہارے گال اور ہے فارغ البال. یہ ادھر اشارہ ہے امردوں کے ان کی طرف کہ اگرچہ دکھنے میں ہے وہ گال فارغ البال شیطان چلائے گا ایسا جال اور دکھا دے گا اپنی چال. اور بس آگے کچھ نہ پوچھو کیا بنے گا حال. ارے تم ماشاء اللہ کی طرف سے کہنے کی میرا دل تو کہا یہ کیا میں مجھ نے بتا دیا کام کا. میں کسی سے کہتا ہوں بھائی جب مجھے غصہ آتا ہے میں ہنس دیتا ہوں. آپ سمجھو نا بات کو. ابھی نہیں سن نہیں آ گئی نا. اچھا باقی غور تو کرو کتنا عجیب شعر ہے. اس پہ جیتے جی لگائیے سنت آقا کا باغ. سنت آقا کا باغ چھین لی جائے گی مرتے ہی زمین رخسار کی. رخسار کہتے ہیں گال کو. عارض کے معنی یہ بھی ہے کہ میں عرض کر رہا ہوں میں آپ سے عرض کرتا ہوں. جو عرض کرتا ہے وہ عارض ہے. عارض ہاں یہ گال بھی کچھ عرض کرتا ہے کس سے. ہاں کہیں مطلب نہ عارضی نکلے. اس کا ایک مصرع بھول گیا ہوں. کہیں مطلب نہ عارضی نکلے. چلو ہاں ان کے عارض کو ان کے عارض کو لغت میں دیکھو. سر مجھے کہہ رہے ہیں چلو میں دیکھوں گا بھائی. دیکھنا سب کچھ چاہیے ایمان والوں کو. ان کے عارض کو لغت میں دیکھو یا اس کے عارض کو.
جس کے گال جو ہیں ذرا دکھ رہے ہیں فارغ البال، اور وہ ہے حقیقت میں شیطان ڈال رہا ہے جال. ان کے عارض کو لغت میں دیکھو، یہی مطلب نہ عارضی نکلے. یہ وقتی عارضی رنگ ہے، یہ تمہیں پاگل بنانے کے لیے ہے. لہذا ہوشیار کر دیا اللہ تعالیٰ نے. ہوشیار ہوشیار کیا مطلب؟ حضرت تمہارے ہوشیار، یار کے ہوش بن جاؤ، نہیں ہوش کے یار بن جاؤ، ہوش کے یار بن جاؤ. حضرت تمہارے کہیں سنا ہے اس کا مطلب اس طرح؟ اب کہتے نہیں ہوشیار ہو جاؤ، ہوش کے یار بن جاؤ. یعنی یہ کہتے نہیں یہ عقل کا دشمن ہے، یہ عقل کے خلاف چل رہا ہے. جو ہم حسینوں پہ ردیوں پہ نہ جانا زمانے کے رنگ روپ پہ مر رہے ہیں، تو یہ اس میں ہوشیار ہو جاؤ. یعنی وہ ہوش کا دشمن ہے وہ جو ان پہ مر رہا ہے حسینوں پہ. ہم غلاموں نے اطاعت کی تو آخر کیا ہم غلاموں نے اطاعت کی تو آخر کیا کمال. ہم غلاموں نے فرما برداری کی اللہ کے رسول کی تو کیا کمال کر دیا. بادشاہوں نے غلامی کی، شہ ابرار کی. یہاں شہ ابرار سے مراد صلی اللہ علیہ وسلم کہلوانا پڑ رہا ہے. اب سوچ رہا ہوں، افسوس کہتے ہیں، افسوس تو کہہ رہا اب میں سوچ رہا ہوں. کچھ بات کیسی لگی بات؟ کچھ لگی نہیں لگی؟ ارے لگی بہت بری ہوتی ہے، لگی بہت بری ہوتی ہے. کسی نے حضرت ثانی نے عرض کیا غالباً ہم سے کہ میں ذکر کرتا ہوں دل نہیں لگتا ہے، ذکر کرتا ہوں دل نہیں لگتا ہے. فرمایا دل لگے یا نہ لگے، یہ حضرت جلال آبادی نے سنایا تھا ہم کو. دل لگے یا نہ لگے، لگے رہو لگے رہو لگے رہو لگے رہو. دل لگایا تھا دل لگی کے لیے. اگلا تو کوئی سنا دے گا، کوئی ہوگا پگلا جو سنائے گا اگلا. دل لگایا تھا بن گیا روگ. یہ سب کو یاد ہے، یہ سب کو یاد ہے. اور قرآن بھی تو یاد ہو، قرآن پہ بھی تو لگو. بس کیا کروں. 2-2.5 مہینے ہو گئے ہاں ختم ہی نہیں. اچھا چلو یہ تو اللہ کا شکر ادا کرو. لیکن ہم کئی سال سے برسوں سے جڑے ہوئے ہیں اس فقیر سے، لیکن جتنے تھے اتنے اگر ہیں تو نقصان ہے بہت. بولیے کہیں بات غلط کہی ہو تو معاف کر دیو. میں بھی تو وہ اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں، معاف کر دیو بھائی. سمجھ میں نہیں آنے کی. اچھا حاجی غیور صاحب نے، ہاں تو اسے کم عہدے میں غیرت آ رہی ہوگی. غیور نام ہے نا ان کا، غیور غیرت مند، بہت غیور ہیں بھائی. خیر چلو بھائی، ہم غلاموں نے اطاعت کی تو آخر کیا کمال کر دیا. بادشاہوں نے غلامی کی، شاہ ابرار کی صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے بڑے بادشاہ رسول کے روز اقدس پر بھیک مانگتے ہیں کھڑے ہو کر کے. کیونکہ ایک شخص بادشاہ کے پاس چاہا اس نے کہ بھائی بادشاہ سے کچھ امداد لے لوں، کچھ امداد کی ضرورت ہوگی، ضرورت مند ہوگا بیچارہ. وہ بادشاہ کے پاس جو گیا تو بادشاہ نے یوں ہاتھ اٹھا رکھے. اللہ والے ہوں گے دعا کر رہے ہوں گے، یوں ہاتھ اٹھا رکھے دعا کے لیے بادشاہ نے. کہنے لے یہی کسی اور سے مانگ رہا تو اس سے کیا مانگے. آئی ذہن سے بات، یہ تو کسی اور سے، یہی کسی اور سے مانگ رہا تو اس سے کیا مانگے. تو اس سے کیا مانگے یعنی تو بھی اسی سے مانگ جس سے رہا ہے مانگ. ہاں اور لوگ نکال لیں اپنے سروں پہ مانگ. کب اطمینان جہاں کے پاس ہے اس کا علاج.
نہیں کب طبیبان جہاں کے پاس ہے اس کا علاج. طبیبان کہتے ہیں حکیموں کو. کب طبیبان, حکیم صاحب یاد آ گئے, حکیم صاحب یاد رکھیں گے. کب طبیبان جہاں کے پاس ہے اس کا علاج, ہے دوا اذان حضوری ہجر کی بیمار, ہجر کے بیمار کی. واہ واہ. ہے دوا اذون حضوری, حضوری اذون کہتے ہیں ایجاد کو. ہے دوا اذون حضوری ہجر کے بیمار کی. میں بہت دور پڑا ہوں, روزہ اقدس سے دور ہوں, میری دوا, میں بیمار ہوں, مجھے تو اللہ پاک حاضری کی اجازت عطا فرما دو وہاں پر, میں وہاں کی حاضری کے لیے بیمار ہوں. جیتے جی پورا نہ ہوگا حاضری کا خواب, جیتے جی پورا نہ ہوگا حاضری کا خواب, جیتے جی پورا نہ ہوگا حاضری کا خواب. کیا یعنی اللہ ایسا کہیں ایسا نہ ہو میں ایسے مر جاؤں. جیتے جی پورا نہ ہوگا حاضری کا خواب, کیا قبر میں لے جاؤں گا کیا حسرت دیدار کی. کہیں ایسا نہ ہو یہ تمنا دل میں لے جاؤں میں. اہل ظاہر کی ستائش کی نہیں خواہش مجھے, اہل ظاہر کی ستائش کی, مجھے لوگوں کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. اہل ظاہر کی ستائش کی نہیں خواہش مجھے, اہل باطن قدر کرتے ہیں میرے اشعار کی. مجھے دنیا داروں کی ضرورت نہیں ہے, اللہ والے میرے اشعار کی قدر کرتے ہیں. اہل ظاہر کی ستائش کی نہیں خواہش مجھے, اہل باطن قدر کرتے ہیں میرے اشعار کی. سید ابرار, سید ابرار صلی اللہ علیہ وسلم, سید ابرار کی نسبت کا ہے ادنا اثر. یہ جو شاعر ہے ان کا تخلص اثر ہے, اثر. یہ حضرت طائب صاحب کے بھائی ہیں. سید ابرار کی نسبت کا ہے ادنا اثر, یعنی میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میں ان سے نسبت رکھتا ہوں. سید ابرار کی نسبت کا ہے ادنا اثر, ہے پذیرائے غلام سید ابرار کی صلی اللہ تعالی وسلم کی. یہ انہی کا صدقہ ہے. اب شیخ کی محبت میں کہہ رہے ہیں کون, شاہین اقبال, شاہین خالد اقبال طائب, یہ شاہین ہے, ان کا تخلص شاہین ہے. ہم سے مولا سے انجان, ہم سے مولا سے ہو کر لیلا پر قربان. آئی دوسری بات, ہم سے مولا سے انجان. ہاں جی, اچھا اس کے تو پیسے لگیں گے. نہیں ادھار نہیں چلتا ہمارے یہاں. طبیعت کچھ زیادہ ڈھیلی ہو رہی, بہت زیادہ متاثر ہے سونے کے حساب سے. ہم سے مولا سے انجان ہو کر لیلا پر قربان, بیچا کرتے تھے ایمان. سبحان اللہ تعالی. آئی دوسری بات, ہم سے مولا سے انجان ہو کر لیلا پر قربان, بیچا کرتے تھے ایمان. تو نے کروائی میرے شیخ پہچان, تو نے کروائی مولا کی پہچان. کیا ہے دین کیا ہے ایمان, کیا ہے دین کیا ہے ایمان, میرے پیارے مرشد میری جان, میرے پیارے مرشد میری جان. حضرت اختر والا, حضرت والا اختر, میرے پیارے مرشد میری جان. جانا الفت کا قانون, میں نے اللہ کی محبت کا قانون جانا تیرے صدقے میں. جانا الفت کا قانون, سیکھا ارمانوں کا خون. چھری پھیرتا ہوں روز کتنی دفعہ اپنے ارمانوں پر, اپنی خواہشوں پر, اپنی چاہتوں پر, ناجائز خواہشات پر. یعنی مجھے تو چاہیے, مجھے کوئی خواہش نہیں, کچھ اور خواہش پر آپ کے لے کے آیا ہوں. مٹا دیجیے مٹا دیجیے, مٹنے کو آیا ہوں. میرے شیخ مجھے ایسا بنا دیجیے کہ میں تمام خواہشات کو فنا کر دوں آپ کی اللہ کی محبت. سب سو رہے, سب سو رہے. چلو خیر, کر کے بتخانوں سے دور. سبحان اللہ تعالیٰ. یعنی حسینوں سے, کر کے بتخانوں سے دور, ہائے ہائے, کر کے بتخانوں سے دور
رکھا مسجد میں مسرور، خوش رکھ دیا، خوش ہو رہا ہوں مسجد میں۔ باقی واللہ عالم کیا کہنے، اگر ہم گناہوں سے بچ جائیں، ناپاک گندے مزوں سے بچ جائیں، تو آپ کو ہر لمحے اب اللہ کی محبت کا مزہ، کیا کروں کیا کہوں، پتہ نہیں کیا کہوں۔ کیا کہنے سبحان اللہ، کیا کہنے، نہیں آئی بات بس ذہن شریف میں۔ کر کے بتخانوں سے دور، رکھا مسجد میں مسرور، واللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یقیناً مسجد میں ایسا لگتا ہے حضرت والا کی برکت سے تنہائی ہوں مسجد میں، اے اللہ کیا نور ہے، کیا سرور ہے، اور بھاگ گیا میرا غرور ہے۔ نہیں ذہن شریف بھائی بات، کر کے بتخانوں سے دور، رکھا مسجد میں مسرور۔ اگر تم رکھو مجھے مسرور، یہ بیچ میں کچھ اور گزار دیا، اگر تم لوگ رکھو مجھے مسرور تو میں بھی انشاءاللہ تمہیں طرح طرح سے رکھوں گا مسرور، فضل الہی سے۔ دل کو کر کے چکنا چور، دل کے ٹکڑے کر دوں گا اللہ تجھے چاہنے میں، تیری چاہت میں، دل کو کر کے چکنا چور، بخشا خوشیوں کا عنوان، میرے پیارے مرشد میری جان۔ ایسی دنیا تھی دل میں، ایسی دنیا تھی دل میں، جیسے موذی ہو بل میں۔ موذی جانور دل میں ہوتا نا، تو دل میں جو ہے، دل میں یہ دنیا کی جو محبت تھی، جو تباہ کرنے کی چیز ہے، دنیا اور آخرت کی تباہی کی چیز ہے، تو نے مجھے بچا، یعنی تو نے مجھے فضل الہی سے بچوا دیا ہے۔ کیا کہا، ایسی دنیا تھی دل میں جیسے موذی ہو دل میں، رزم حق و باطل میں، رزم حق و باطل میں کر دی جیت اپنی آسان، میرے پیارے مرشد میری جان۔ دل تھا پہلے بت خانہ، کیا تھا، صبح سے رات تک ہزاروں حسین اس میں گھسے پڑے رہے تھے۔ اے میرے اللہ، اے میرے شیخ، تو نے کیا کر دیا مجھے، کیا ہے تو نے کیا مجھ کو کیا کر دیا، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا، پھر جانے جانا کر دیا۔ اللہ میرے حضرت کے درجات کو بلند فرمائے۔ دل تھا پہلے بت خانہ، اب ہے رب کا دیوانہ۔ کچھ لوگ سو رہے ہیں غالباً۔ دل تھا پہلے بت خانہ، اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور گھسا رہتا تھا دل میں پاخانہ غیروں کا۔ یہ ویسے گھسیڑ دی میں نے اپنی طرف سے، یعنی کوئی اللہ کی طرف سے، یہ جو غیر صحیح طور پہ آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ دل تھا پہلے بت خانہ، اب ہے رب کا دیوانہ، جلوہ ہے جانانا۔ میرے محبوب کا جلوہ مجھے ہر وقت نظر آتا ہے جب سے میں نے بتوں سے دل ہٹایا ہے۔ تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، فسانہ یعنی اللہ ہی کی باتیں، جہاں جاتے ہیں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، جو بھی کہیں ملے بت ان سب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ویسے ہی گزر جب ہم مدینے جائیں گے تو روتے رلاتے ہنستے ہنساتے جائیں گے، اور ہر قدم پہ شکر کے سجدے ادا کرتے جائیں گے۔ دل تھا پہلے بت خانہ، اب ہے رب کا دیوانہ۔ کوئی یوں کہہ رہے ہوں گے تو بار بار ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے۔ ارے جس پلیٹ میں آپ کو چاٹ کی پلیٹ میں مزہ آ رہا ہے، کہہ لے ایک پلیٹ اور دو، دو کھا لی کہہ لے ایک اور دو، ہر چیز ہی کر رہا ہے، آنکھوں سے پانی آ رہا ہے۔ ارے بھائی جب پانی آ رہا ہے، آنسو آ رہے ہیں، تو کیوں کھا رہے ہو، کیوں غم میں پڑ رہے ہو؟ کہہ لے یہ غم کے آنسو نہیں ہے، اور کہیں کے آنسو ہے، دیکھو نا سو رہے ہیں تو خوشی کیا،
ہاں پھر اس میں میں معافی چاہوں گا، اس میں تمہاری خطا نہیں، حقیقت میں یہی بات ہے۔ دل تھا پہلے بت خانہ، اب ہے رب کا دیوانہ، اللہ ایسے ہی بنا دے، اللہ ایسے ہی بنا دے، اللہ ایسے ہی بنا دے۔ جلوہ ہے بت خانہ، جلوہ ہے جانانا، میرے محبوب کا اب تو مجھے جلوہ ہی جلوہ نظر آتا ہے گویا، جلوہ ہے جانانا، اب ہے اس اب ہے اس دل کی پہچان، پیارے مرشد میری جان۔ رات میں نے تمہاری بیٹی کو سنا ہے، ہاں جو کہ الحمدللہ سونے میں دیر ہو رہی تھی، میں نے چشمہ اٹھایا، کتاب اٹھا، کہنے لگے تم کتاب پڑھو گے؟ میں نے سنو تو صحیح، سنو تو صحیح، بس سن کے جو مزہ آیا تو کیا کہنے، بس میں کچھ نہیں کہتا۔ اچھا وہ اکتوبر ہو یا جون، وہ میرے شیخ کو کہہ رہے ہیں، وہ اکتوبر ہو یا جون، پہنچے لندن اور رنگون، پہنچے لندن اور رنگون، سب کو سمجھایا مضمون، سب کو سمجھایا مضمون، کیسے بنتا ہے انسان، کیسے بنتا ہے انسان۔ ہاں آج یہ کہاں تک آ گیا، کہاں تک آ گیا، کہاں تک آ گیا؟ اچھا چلو ہم بھی آ گئے، ہاں ادھر مڑنا ہے۔ پیارے مرشد میری جان، پہلے چلنا تھا دشوار، پہلے گناہوں سے بچنا تھا دشوار، پہلے اللہ کی طرف چلنا تھا دشوار مشکل، پہلے چلنا تھا دشوار، اب ہے رکنا دل پر بار۔ جی اب تو پہلے گناہ سے بچنا بہت مشکل تھا، پہاڑ تھا، اور اب تو گناہ کرنا پہاڑ نظر آ رہا ہے، سمجھ میں آئی؟ سبھی آواز سے، مری ہوئی آواز سے سنانے والا بھی مرجھا جائے، بتاؤ کیسی بات ہے۔ پہلے چلنا تھا دشوار، پہلے اللہ کے حکم پہ چلنا تھا، اب ہے رکنا دل پر بار۔ اب تو بوجھ ہے، گناہ کا خیال آتے ہی بوجھ ہو جاتا ہے۔ کیسا رستہ کیا دیوار، کیسا رستہ کیا دیوار، عزم و ہمت پر قربان، میرے مرشد میرے پیارے مرشد میری جان۔ خالد طائب بھی ہوگا، دیکھو بھائی نا کچھ جان، اب آئی نا کچھ جان، جب انہوں نے لگائی جان تو اب آئی ہے کچھ باتوں میں جان۔ خالد طائب بھی ہوگا، یعنی یہ عرفان طائب بھی ہوگا، توبہ کرے گا، ایسا سوچا ابھی کب تھا، میں توبہ کر لی میں نے گناہوں سے، میں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ خالد طائب بھی ہوگا، ہاں وہ آئے گا مدرسہ تھا اس کے بعد ہے۔ خالد طائب بھی ہوگا، یعنی اللہ میں توبہ بھی کرنے والا ہوں گا، مجھے تو اس کا احساس نہیں تھا بالکل۔ خالد طائب بھی ہوگا، ایسا سوچا بھی کب تھا، یہ بھی تیرا ہے صدقہ، یہ بھی تیرا ہے صدقہ، یہ بھی تیرا ہے فیضان، پیارے مرشد میری جان۔ اللہ سلامت رکھیے ہم سب کا ایمان، اللہ سلامت رکھیے ہم سب کا دین و ایمان۔ اللہ یہ ایمان کو تباہ کرنے کے لیے جو چیزیں چل رہی ہیں، اللہ ان کو تباہ و برباد فرما دے، اور ہمارے دل کو اپنی یاد سے آباد فرما دے، اور ہمارے دل، ہاں یہی ہے، اور ہمارے دل کو اپنی یاد سے مراد آباد بنا دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا کچھ نہیں کہنا چاہتا، کہلواتا ہے کوئی، ہائے ہائے۔ تو آپ حضرات کو وہ باتیں تو سنا ہی ہوں گی نا، کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا سامعین سے، بھائی کچھ مزہ آیا؟ تو کہا، کیا کہا؟ نا ابھی بھی سو رہے ہو، ابھی بھی سو رہے، یہ حضرت تھانوی کا ذکر چل رہا ہے۔ مری وہ کہا تک، ہاں ٹھیک ہے مزہ آ رہا ہے، غور سے سنا کرو ذرا، ہاں تو ذرا غور سے سننے کی بات ہے، برا نہ مانے بھائی، معاف کر دیو۔ تو کیا کہا انہوں نے، یہ حضرت تھانوی کا ذکر، حضرت تھانوی کی مجلس میں حضرت سے بیان فرمایا، کیا فرمایا کہ وہ
کیسا لگا کہ مزہ آیا کہ نہ یہ دوسرا ہے، یہ دوسرا واقعہ ہے، وہ ہمارے حضرت کا ہے دوسرا واقعہ. تو انہوں نے کہہ دیا مری ہوئی آواز سے ہاں اچھا ہے. کیسا لگا؟ میں نہیں تو اچھا لگا. ارے تم نے کیا کہہ دیا، مری ہوئی آواز سے کہہ رہے ہو، مری آواز سے کہہ رہے ہو، دبی ہوئی آواز سے کہہ رہے ہو. ارے خوش ہو کے کہنا چاہیے تھا. بہت مزہ آیا ہے الحمدللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ کا ذکر ہو رہا تھا اور حوروں سے زیادہ افضل ہے اللہ کا ذکر. اور حور کیا چیز ہے اللہ کے ذکر کے سامنے؟ وہ دوسرا ہے جو قصہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں بے حد مزہ آ رہا ہے. وہ حضرت والا شاکر صاحب نے فرمایا تھا. کیا فرمایا تھا؟ کہ جو باتیں بیان ہو رہی ہے اللہ کی محبت کی، کچھ مزہ آ رہا ہے. یہ دوسرا قصہ ہے، یاد رہے گا نا؟ نہیں یاد رہے گا، مشکل ہے، مشکل ہے. تو کیا تھا کب تو حضرت نے پوچھا کہ مزہ آ رہا ہے کچھ؟ فرمایا کہ مزہ تو نہیں، کہ ہاں بے حد مزہ آ رہا ہے، بے حد مزہ آ رہا ہے، بے حد مزہ آ رہا ہے. فرمایا تو پھر جب ہم چند لوگ بیٹھے ہیں اللہ کی محبت کی باتیں سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، جب ہمیں اتنا مزہ آ رہا ہے تو اس وقت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک مجلس میں جہاں لاکھوں صحابہ، بس یہ ہاں یہی ہے، جہاں لاکھوں صحابہ کی مجلس شرکت ہوتی تھی وہاں کتنا مزہ آتا ہوگا. یہ دو کی بات ہوئی ہے، ایک حضرت تھانوی کی بات ہوئی ہے اور وعلیکم السلام خیریت سے ہیں ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ یہ ریکارڈ ہوا ہے، ہو گیا کتنے دیر کا ہو گیا؟ ماشاء اللہ یہ مجلس ہماری جانسٹ کے سفر میں راستے میں حضرت والا نے اللہ کی محبت کی باتیں بتائی اور اشعار سنائے، حمد باری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں نعت شریف پڑھی اور جو بھی باتیں بتائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.